بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہم درس نظامی میں پڑھائے جانے والے فنون کا الگ الگ تعارف حاصل کر رہے ہیں۔ ان فنون میں سے ایک فن ہے علم بلاغت۔ اس فن کی مشہور تعریف ہے ہوا مطابقت الکلام لمقتضی الحال مع فصاحتہ، یعنی بلاغت سے مراد کلام کا فصاحت کے ساتھ حال یعنی موقع محل کے تقاضے کے مطابق ہونا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ علم بلاغت وہ فن ہے جو انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ بات درست بھی ہو، خوبصورت بھی ہو اور مؤثر بھی ہو، یعنی کوئی بات کیسے کہنی ہے، کس موقع پر کہنی ہے اور کس انداز میں کہنی ہے تاکہ وہ سننے والے کے دل پر اثر کرے، اس کے فہم کے مطابق ہو اور مقصد کو بہترین انداز میں پورا کرے۔ یہ علم زبان کو ایسا حسین، واضح اور مؤثر بنا دیتا ہے کہ بات نہ صرف سمجھی جائے بلکہ محسوس بھی ہو۔ علم بلاغت وہ علم ہے جو تین شاخوں یعنی علم معانی، علم بیان اور علم بدیع پر مشتمل ہوتا ہے، جس کی بدولت کلام دلکش اور مقتضی حال کے مطابق بنتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ علم بلاغت کو پڑھانے کے مقاصد اور اغراض کیا ہیں۔ تو پہلی غرض ہے کلام کو مؤثر بنانا، یعنی بلاغت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی بات ایسے انداز میں کہے کہ سامنے والا صرف سن نہ لے بلکہ متاثر بھی ہو جائے۔ دوسری غرض ہے زبان کو خوبصورت اور بے عیب بنانا، یعنی بلاغت یہ ترتیب دیتی ہے کہ لفظ بھی درست ہو، جملہ بھی صحیح ہو اور بات بھی موقع محل کے مطابق ہو۔ تیسری غرض ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنا، کیونکہ قرآن و حدیث اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ زبان میں ہے، اس لیے بلاغت ان کے اعجاز بیانی کو سمجھنے کی کلید ہے۔ اب جان لیتے ہیں کہ علم بلاغت کے نمایاں فوائد کیا ہیں۔ پہلا فائدہ تو تقریر و تحریر میں نکھار ہے، یعنی یہ علم انسان میں ایسا ملکہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنی بات دلائل، خوبصورتی اور روانی کے ساتھ کہہ سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ زبان پر قدرت۔ طالب علم کے اندر یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ عربی متن میں باریک فرق کو بھی سمجھ سکے اور لفظی ترتیب بدلنے سے معنی کے فرق کو پہچان سکے۔ تیسرا فائدہ ہے فکری اور دینی گہرائی، یعنی بلاغت کی معرفت سے قرآن کریم کی آیات میں چھپی ہوئی حکمتیں، اسلوبی لطافتیں اور بلاغی نکات کھل کر سامنے آتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ ہے مؤثر گفتگو اور خطابت، یعنی یہ فن مجلس، منبر، تدریس، دعوت اور تحقیق ہر مقام پر گفتگو کی طاقت اور اثر پذیری بڑھا دیتا ہے۔ ایک آسان مثال سے اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ علم بلاغت کو زبان کا آپ حسن و جمال سمجھیں۔ جس طرح ایک عام پتھر خراش تراش کے بعد قیمتی ہیرا بن جاتا ہے، اسی طرح بلاغت زبان کے عام الفاظ کو تراش کر دلنشین، مؤثر اور باوقار کلام میں بدل دیتی ہے۔ بلاغت کا کام بات کو محض خوبصورت بنانا نہیں بلکہ موقع محل کے مطابق خوبصورت بنانا ہے۔ ملتے ہیں ایک مزید فن کے تعارف کے ساتھ۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔